جب اس دنیا سے فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کا اے پیپر ہوتا ہے. اس اے پیپر میں ہر بندے سے 3 سوال پوچھے جائیں گے. دنیا میں لوگ گیسٹ پیپر ایشو کرتے ہیں کہ جی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا کوشچن آئیں گے. اللہ تیری کریمی پہ قربان جائیں کہ اس نے اپنے محبوب کے ذریعے پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا. وہی تمہیں بتا دیتے ہیں کوشچن کیا, تم ان کی تیاری کر لینا. چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہوں گے, تینوں کمپلسری ہوں گے, تینوں لازمی. پہلا پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون؟ مگر اس کا جواب ہر بندہ نہیں دے سکے گا. جواب وہ دے گا کہ جس نے دل میں اس یقین کو بٹھایا ہوگا کہ میرا پروردگار اللہ ہے. اور اگر وہ سمجھے گا کہ مجھے دفتر پالتا رہا, دکان پالتی رہی, لوگ پالتے رہے, تو وہ رب کا نام کیسے لے سکے گا؟ وہ چیز زبان سے نکلے گی جو دل میں ہو. ایک صاحب نے طوطا پالا, اس کو اللہ اللہ کا ذکر سکھایا. لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے, اس کی باتیں سننے آتے. اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک دن بلی اس طوطے کو پکڑ کے لے گئی. پنجرا کھلا رہ گیا تھا. وہ جب لے جا رہی تھی نا تو طوطا ٹیں ٹیں کر رہا تھا. اس کو دکھ تو بڑا ہوا, میری محنت بیکار گئی. ایک اللہ والے کے سامنے تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگا چلو صدمہ تو جو تھا سو تھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اس کو اللہ اللہ سکھایا, حضرت بلی پکڑ کے لے جا رہی تھی, بیچارہ ٹیں ٹیں کرتا جا رہا تھا. ان بزرگوں نے کہا کہ بات یہ ہے اس کی زبان پر کلمہ تھا, اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی. جب موت کا وقت آتا ہے وہ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. اس لیے تمہارے طوطے نے ٹیں ٹیں کی. تو بھائی اگر ہماری زبان پہ اگر ویسے تو کلمہ رہے اور دل میں دنیا کی محبت وسیع ہو تو پھر موت کے وقت جواب کیا نکلے گا؟ اس لیے اس یقین کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نوکری سے نہیں پل رہے, ہم کارخانے سے نہیں پل رہے, دفتر سے نہیں پل رہے, بزنس سے نہیں پل رہے, ہمیں پالنے والا پروردگار ہے. اللہ بھلا کرے ہماری یہ جماعت کے دوست یہی تو آواز لگاتے ہیں. اسی کو سیکھنے کے لیے تو آپ سب حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ دل میں پہلے سے ہم بٹھا لیں. اس پر محنت کرنی پڑتی ہے تب دل میں یہ یقین بیٹھتا ہے, ورنہ تو جہاں نظریں لگی ہوتی ہیں بس وہی انسان کا یقین ہوتا ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیک, تیرے نبی علیہ السلام کون ہے؟ اب اس کا جواب صحیح تو وہی دے سکے گا جس نے قدم قدم پر نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کی پیروی کی ہوگی, جس نے نبی علیہ السلام کے زیر قدم رہ کر زندگی گزاری ہوگی, کھانے میں, پینے میں, لباس میں, طعام میں, قیام میں, ہر چیز میں جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہوگا تو وہ انسان کہے گا کہ میرے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. اور تیسرا سوال ہوگا کہ ما دینک, تیرا دین کون سا تھا؟ اللہ والوں نے محنت کی ہوتی ہے, ان کے پھر آگے سے حساب بھی اور ہوتے ہیں. موت بھی شان سے آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں, وہ اس سے شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیرا وقت قریب ہے, تو کلمہ پڑھ لے. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ شیطان کو مار کر دور بھگائیں اور کلمہ یاد دلائیں. چنانچہ اللہ والوں کو موت کے وقت ایسی بشارتیں ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے, ان کے آگے کے مسئلے بھی اللہ آسان کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کا دل مخلوق میں نہیں اٹکا ہوتا, ان کا دل خالق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تذکرۃ الاولیاء جو کتاب ہے اس کے مصنف خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ, عطر کی دکان تھی, جوان العمر تھے, عام زندگی تھی, دل ادھر ادھر مخلوق میں خوب لگا ہوا تھا. ایک دن کوئی باخدا بندہ ان کی اس یعنی دکان پر آیا اور ان کی شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا. تو یہ کہنے لگے کہ بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے, یہ کیسے نکلے گی؟ اتنی شیشیوں میں جان اٹکی ہوئی ہے, یہ کیسے نکلے گی؟ تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ بڑے میاں جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نکلے گی. اس نے کہا اچھا پھر میری تو ایسے نکلے گی. کل اس کے پاس کپڑا تھا, وہ وہیں دکان میں فرش پہ لیٹ گیا, کپڑا اوپر کیا, کہتے لا الہ الا اللہ. یہ سمجھے کوئی ڈرامہ اور بہانہ کر رہا. تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایا دیکھا تو واقعی وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. دل پہ چوٹ لگی کہ واقعی یہ ہے باخدا لوگ کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے, اپنے رب سے دل لگاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں یہ بڑے اولیاء میں شامل ہوئے. سری فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے, ایک درویش سا بندہ آیا, کہتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے.
حیران ہو گیا اس کی بات سن کے. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میرا مقصد ہے کوئی ٹھنڈی ہوادار کوئی پانی والی ایسی جگہ ہے. ہم نے کہا وہ سامنے کنواں ہے. وہ گیا کنویں پہ, اس نے جا کے وضو کیا, 2 رکعت نفل پڑھے اور جا کے لیٹ گیا. ہم سمجھے سویا ہوا ہے. نماز کا وقت آیا, ہم نے بھی وضو کیا. جب اس کو جگانے گئے تو دیکھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا. ان اللہ والوں کی ایسی جو ہے نا وہ دنیا سے جانے کا وقت. اور آگے کا معاملہ بھی ان کا ایسے. بھائی جی بستامی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے تو اس نے پوچھا کہ جناب آگے کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں قبر میں گیا تو فرشتے کہنے لگے وہ بڈھے کیا لائے ہے, وہ بڈھے کیا لائے ہے. تو میں نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کیا لایا ہے, ہمیشہ پوچھتے ہیں تو کیا لینے کے لیے آیا ہے. کہ میری بات سن کے فرشتے مسکرا پڑے اور کہنے لگے اس کا یقین پکا ہے, اور وہ وہاں سے چلے گئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ خواب میں نظر آ. کسی کہنا جی آگے کیا بنا؟ ان کا جی فرشتے آئے تھے, کہنے لگے میں ربک, تیرا رب کون ہے؟ کہ جی پھر میں نے ان کو اتنا بتا دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو واپس میں کہنے لگے یہ تو آگے سے ہو کے ملا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا, حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے قبر میں فرشتے آئے تھے. پھر پوچھنے لگے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو تم عرش سے فرش پر آئے ہو اتنا سفر کر کے اور رب کو نہیں بھولے, تو زمین کے اوپر سے میں 2 گز نیچے آ کے اپنے رب کو بھول جاؤں گا؟ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئی. کسی نے پوچھا جی آگے کیا بنا؟ کہنے لگی فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے. میں نے کہا جا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دو اللہ تیری اتنی مخلوق ہے, خربوں خربوں میں اتنی مخلوق میں سے تو ایک مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا, میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں, میں تجھے بھلا بھول جاؤں گی؟ تیری اتنی مخلوق ہے اللہ, تو اس میں سے مجھے نہیں بھولا, میرا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں, پھر میں تجھے کیسے بھولوں؟ تو یہ جواب بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دل کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے, جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے. ورنہ تو انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں. تو یہ اے پیپر قبر میں ہوگا. پھر اگر جواب ٹھیک دے دیے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے, نہ دیے تو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے. یہ ابھی ٹرانزٹ ہوگا. قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا, اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور وہاں پر 5 سوالوں کے جواب سب کو دینے پڑے. بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے. تو وہ سوال ہماری زندگی کا بی پیپر ہوگا, اس میں بھی سب جواب دینے ضروری. اور وہ بھی پیپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے آؤٹ کروا دیا. پوچھا جائے گا اے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری, تو نے جوانی کیسے گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اب اس وقت ان سوالوں کا جواب دینا یہ بہت مشکل کام ہوگا. تاہم جو لوگ نیکی کر کے دنیا سے جائیں گے پروردگار ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے, اور جو لوگ دنیا میں ایمان سے محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے وَامْتَعَذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ. 2 الگ الگ راستے ہوں گے, ایک طرف جنتی لوگوں کو بھیجا جائے گا اور دوسری طرف جہنمی لوگوں کو بھیجا جائے گا. تو یہ قیامت کا تصور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. یہ جتنا انسان کے دل میں راسخ ہوگا اتنا اس کی زندگی صحیح لائن پر ہوگی. اس لیے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں, ایک تو پوری صورت ہی آپ کو اسی نام سے ملے گی القیامہ, اور دوسرا ہر صفحے پر, ہر دوسرے صفحے پر آپ کو کسی نہ کسی انداز میں قیامت کا تذکرہ ملے گا. اتنا اہم یہ مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر صفحے یا ہر دوسرے صفحے پر آخرت کی یاد دلائی گئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اس لیے قیامت کے مختلف نام قرآن و حدیث میں وارد ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں, ان کے بے انتہا نام ہے. اچانک ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو جنازے کے ولی تھے, آپ پیچھے کھڑے ہو گئے. فرمایا ہاں قبر نے مجھ سے گفتگو کی. کیا گفتگو کی؟ کہنے لگے قبر نے گفتگو کی کہ عمر بن عبدالعزیز مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جب کوئی میت میرے اندر آتا ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا کر. تو قبر سے ایک آواز آئی
کہ جب کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کی آنکھوں میں کیڑے ڈال دیتی ہوں، منہ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، پیٹ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، اس کے پوروں کو اس کی انگلیوں سے جدا، انگلیوں کو ہتھیلیوں سے جدا، ہتھیلیوں کو بازوؤں سے جدا اور بازوؤں کو کندھوں سے جدا کر میں اس کے گوشت کو کھا لیتی ہوں اور اس کی ہڈیوں کو رہنے دیتی ہوں۔ 1985 کی بات ہے کہ یہ واقعہ اس عاجز نے امریکہ کے کسی شہر میں بیان کیا، انگلش میں بیان تھا، اور وہ مجمع ہی سارا ڈاکٹروں کا تھا۔ بیان کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت آپ نے جو یہ بات سنائی تو یہ آپ نے کہاں پڑھی؟ میں نے کہا بھائی ہم نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ کہنے لگے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہوں گا۔ اگلے دن وہ ہمیں نیچرل ہسٹری میوزیم لے گئے اور وہاں پر مومیز کا ایک سیکشن تھا۔ مومی کہتے ہیں ہنود شدہ لاش، وہ لاش جس کو کیمیکل لگا کے پریزرو کر دیتے ہیں، وہ وہاں پر لے گئے۔ شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے اور لائٹ انڈائریکٹ تھی، اتنی جتنی اثر کے قریب ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کا منظر بنایا ہوا تھا۔ تو شیشے کے پہلے کمرے میں جب لے گئے تو کمرے پہ لکھا ہوا تھا دروازے پہ کہ جب انسان دنیا سے مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ اس نے اندر دکھایا، اندر ایک انگریز کی لاش پڑی ہوئی تھی، صحیح سالم جیسے لوگ بندہ ہوتا ہے۔ خیر ہم نے ایک نظر ڈالی کیونکہ اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، صاف جسم نظر آ رہا، باہر نکل آئے۔ کہنے لگا حضرت اب اگلے میں آئے۔ اگلے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا اور اسے قبر میں اتنے دن دفن رکھا گیا، اتنے دنوں کے بعد قبر کھولی گئی اور جس حالت میں اس کو پایا ہم نے کیمیکل چھڑک کر عین اسی حالت میں پریزرو کر دیا۔ اوپر دن بھی لکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں 8 دن 10 دن جو بھی تھا۔ دروازہ کھول کے اندر گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ باقی سارا جسم ٹھیک۔ سب سے پہلی تبدیلی جو بندے کے جسم میں آتی ہے، اس کی آنکھوں کے دونوں ڈیلے بنٹے نکل کے اس کے رخساروں پر پڑے، سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے۔ اور اس کی آنکھوں کے وہ جو ڈیلے تھے ان کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے چاروں طرف۔ اے انسان جو ہوس بھری نگاہیں تو غیروں پہ ڈالتا پھرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تیرے جسم کی آنکھوں کو ہی کیڑوں کی غذا بنائے، سب سے پہلے تیری آنکھوں کو کیڑے کھائیں۔ ہم تو دیکھ کے اتنا حیران ہوئے کہ کوئی حد نہیں، آنکھوں سے آنسو ہمارے۔ وہ کہنے لگا حضرت آگے چلے، اگلے کمرے میں گئے، لکھا ہوا تھا یہ بندہ فوت ہوا، اس کو اتنے دن قبر میں رکھا، کچھ زیادہ دن، اور جب نکالا تو اس کی یہ حالت۔ جب اندر جا کے دیکھا تو اس کا باقی جسم سلامت، آنکھوں کے ڈیلے جو تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے تھے اور آنکھوں کے اندر سوراخ سے بنے ہوئے تھے، گڑے سے۔ دوسری چیز کیا دیکھی کہ اس کے منہ میں کیڑے بھرے تھے جو اس کے ہونٹوں کو کھا رہے، یہ ہونٹوں پہ کیڑے چمٹے ہوئے تھے، جیسے چاول ہونٹوں پہ رکھ دے بالکل اسی طرح کیڑے صاف نظر آ رہے تھے چمٹے ہوئے، اور انہوں نے کیمیکل لگا کے رکھا ہوا۔ جس زبان سے محبتوں کے دعوے کرتا پھرتا ہے، جھوٹی محبتیں جو بول زبان سے نکلتے ہیں نا غیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان ہونٹوں کو، اس زبان کو کیڑوں کی غذا بنائے۔ تیسرے کمرے میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ اب جو میت پڑا تھا اس کی آنکھیں بھی بالکل گڑے، دونوں آنکھیں، اور منہ کے ہونٹ نہیں تھے، اور 32 دانت ایسے لگ رہے تھے، نظر آ رہے تھے جیسے کہ مردہ بکری کے دانت نکلے ہوئے، یوں دانت نکلے ہوئے تھے، ہونٹ کیڑوں نے کھا لیے تھے۔ اور تیسری بات یہ دیکھی ہم نے، اب اس کے پیٹ کے اندر بھی پیالہ بن گیا تھا، پورا پیٹ، اور وہ بالکل کیڑوں سے بھرا، جیسے پیالہ چاولوں سے بھرا ہوتا ہے، ہو بہو ہم نے اس کے پیٹ کے پیالے کو کیڑوں کے چاولوں سے بھرا دیکھا۔ جس پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے یہ کیڑوں کی غذا بن رہا۔ بس اسی طرح آگے وہ کیڑے پھیلتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ گوشت کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ پھر اس سے آگے جا کے دیکھا تو آخری کے اندر ہم نے پورے جو تھے وہ انگلیوں سے جدا دیکھے، انگلیاں ہتھیلی سے جدا دیکھی، ہتھیلی بازو سے جدا، بازو جسم سے جدا، سب ہڈیاں الگ الگ پڑی۔ پھر اس کے بعد آخری ایک وہ تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اتنے سال کے بعد قبر کھولی، اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ پڑا تھا، باقی ہڈیوں کو بھی کیڑوں نے کھا لی۔ آج جس جسم کو حرام سے پال رہے ہیں، جس جسم کو ہم گناہوں کے مزے دے رہے ہیں، ہم اس جسم کو کیڑوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کے بھی یہی جسم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گناہوں سے جسم کو بچاتے ہیں، ان کے اندر گناہوں کے بیکٹیریا جراثیم کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو کوئی انعام دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو آزماتے ہیں۔ انعام ملتا ہے کام کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے، اے میرے پیارے ابراہیم تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ دستور
یہی ہے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اب کیا چاہتے ہو. ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے دل سے انہوں نے عجیب دعا مانگی, یا اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا, میں دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا, میں آپ سے ایک ایسی نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے, میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا. ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا, عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے, مدرسہ بنا دیا, علم پڑھانے والے کو بھیج دیجیے. اللہ نے دعا قبول کر لی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں. اب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے 3 شخصیتوں پر آزمائشیں آئیں. ایک شخصیت تھی عبد المطلب, دادا تھے, اور ان کا نام تھا شیبہ. عربی میں شیبہ بڈھے کو کہتے ہیں. شیبہ نام ان کا اس لیے پڑا تھا جب پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پہ ان کے سر کی بالوں کی ایک لٹ سفید تھی, کیونکہ لٹ سفید تھی تو شیبہ کہہ دیا گیا. ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ, اور وہ مدینہ طیبہ سے قریش میں بیاہ کر آئی ہوئی تھی. جب والد فوت ہو گئے اور سلمہ بیوہ ہو گئی تو وہ بچے کو لے کے واپس مکہ چلی گئی. اب یہ بچہ غربت کے حالات میں اپنی والدہ کے ساتھ پرورش پانے لگا, مگر اللہ نے اس کو صلاحیتیں صورت تھا. ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے نوجوانوں میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا. ایک نوجوان ایسا تھا کہ جو تیر چلاتا تو ٹھیک نشانے پہ لگتا, اور وہ بڑے ترنگ میں آ کے کہتا میں قریش کی اولاد ہوں, مجھے سجتی ہے بات کہ میرا تیر ٹھیک نشانے پہ لگے. ایک بندہ جو مطلب کا دوست تھا اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ مطلب کا بھتیجا ہے, مگر اس وقت بہت ہی فقر و فاقہ کی زندگی گزار ہے, اور اس کے خاندان کو اتنی پرواہ نہیں, بچے کو لے جائیں اور اس کو وہاں مکہ جا کے پالے. اس نے آ کے مطلب کو یہ بات بتائی کہ بھائی آپ کا بھتیجا اس حال میں پرورش پا رہا ہے, آپ کچھ غیرت کرو اور بچے کو لاؤ اور یہاں اس کی تربیت کرو. مطلب نے قسم کھا لی میں بچے کو جب تک لے کے نہیں آؤں گا چین پہ نہیں بیٹھوں. چنانچہ مطلب جو تھے وہ مدینہ آئے اور اس کی والدہ کو کہا کہ دیکھو بچے کی جدائی ہے تو بڑی چیز, لیکن بچے کی زندگی سنور جائے گی اگر تم ہمیں دے دو گے. اس نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا, سب نے یہی کہا کہ قریش بڑے سردار ہیں, یہ بچہ وہاں جائے گا تو صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور یہ کسی کام کا بن جائے گا. چنانچہ سلمہ نے اپنے بیٹے کو مطلب کے ساتھ بھیج دیا. اب مطلب اپنے بیٹے کو سواری کے پیچھے بٹھا کے مکہ مکرمہ لائے. کسی بندے نے دیکھا کہ مطلب پیچھے ایک لڑکے کو بٹھا کے لائے ہیں. اس زمانے میں چھوٹے بچے غلام کے طور پر لیے جاتے تھے, کام کروائے جاتے, تو اس نے اپنے طور پہ کہہ دیا کہ جی مطلب غلام لایا ہے, لہذا اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب. حالانکہ وہ مطلب کے غلام تو نہیں تھے, وہ تو شیبہ تھے. بہرحال عبد المطلب مکہ مکرمہ رہنا شروع کر دیا. وہاں کی فضائی اور تھی, قریش بڑے قبیلے والے لوگ تھے, بڑے بڑے لوگوں کے معاملات آتے تھے قبائل کے معاملات آتے تھے اور ان کو سمیٹنے پڑتے تھے. عبد المطلب کی رائے ہمیشہ بہت اچھی ہوتی تھی, تو خاندان والوں نے مشورہ کیا کہ ہماری آنے والی اولاد میں یہ لڑکا سب سے زیادہ اچھے آئی کیو لیول کا بچہ. چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو اہمیت دے دی اور آپس میں فیصلہ کیا کیوں نہ ہم اس کو اپنے خاندان کا بڑا بنا دیں. یوں عبد المطلب جو تھے وہ اپنے خاندان کے بڑے بن گئے. اب جب بندہ بڑا بنتا ہے تو اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. عبد المطلب کو یہ احساس تھا کہ مکہ مکرمہ میں پانی نہیں ہے, اور پانی نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی. لہذا انہوں نے سوچا کہ میں پانی کو تلاش کروں. سنا تھا کہ یہاں پر ایک زمزم کا کنواں ہوتا تھا جو بند ہو چکا تھا وقت کے ساتھ, اب اس کا نشان نہیں ملتا تھا. عبد المطلب نے ایک کدال بنوایا, چٹانوں کو توڑنے لگ گیا. لوگ ہنستے تھے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. گرمی کی شدید دھوپ میں وہ اکیلا چٹانوں کو توڑ رہا ہوتا تھا اور زمین کھود رہا ہوتا تھا. عبد المطلب نے سب کی باتیں برداشت کی اور اپنی تلاش میں لگا رہا. ایک ایسا وقت آیا اس نے یہ منت مان لی کہ اگر مجھے زمزم کا پانی مل گیا تو میں اپنی اولاد میں سے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. اللہ کی شان دیکھیں, ایک دن عبد المطلب نے زمین کھودی تو وہاں سے زمزم برآمد ہو گیا. خوشی کی انتہا نہ رہی. اب قریش قبیلے نے فیصلہ کیا کہ چونکہ انہوں نے زمزم کو تلاش کیا ہے
اس لیے ان کو مکہ مکرمہ سے بیت اللہ کا والی بھی بنا دینا چاہیے، یعنی خاندان کے بڑے تو پہلے تھے، اب یہ مکہ مکرمہ کے چابی بردار بن جائیں گے، والی بیت اللہ بن جائیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا اس زمانے میں، کسی کو حاصل ہو سکتا۔ چنانچہ عبد المطلب والی بیت اللہ بن گئے اور اللہ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے تو منت مانی ہوئی تھی، بات پوری ہو گئی تو مجھے منت پوری کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام قرہ ڈالا، ان کے 12 بیٹے تھے۔ جب قرہ ڈالا تو ان میں ایک بچہ جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور سب سے زیادہ عقل مند تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، اس کا نام نکل آیا۔ عبد المطلب تیار ہو گئے کہ میں نے عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ بھائی تم بیٹے کو ذبح نہ کرو بلکہ اس کی بجائے دے دو۔ عبد المطلب نے کہا وہ کیسے؟ ان کہا کہ اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالو۔ چنانچہ قرہ ڈالا، عبداللہ کو ذبح کریں، اونٹوں کو، نام عبداللہ کا نکلا۔ عبداللہ کو قربان کریں یا 20 اونٹوں کو، نام عبداللہ کا نکلا۔ 100 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ہو گئے۔ جب قرہ ڈالا کہ عبداللہ کو قربان کرے یا 100 اونٹوں کو، تو اونٹوں کے نام قرہ نکل آیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ جو تھے ان کو اللہ نے سلامت رکھا۔ تو آزمائش نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے 3 شخصیتوں پر آئی۔ ایک عبد المطلب جو دادا تھے، دوسرے حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد گرامی تھے، اور تیسرا نبی علیہ السلام کی والدہ بی بی آمنہ۔ وہ کس طرح کہ جب عبداللہ بڑی عمر کو پہنچ گئے، جوانی کی عمر کو، تو عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کروں۔ مکہ مکرمہ میں کئی رشتے دیکھے مگر ان کو پسند نہیں آئے۔ ان سوچا چلو مدینہ طیبہ سے جا کے دیکھتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، ان کی ایک بچی تھی اور بچی کا نام بھی تھا آمنہ۔ وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اچھی بچی تھی۔ رشتہ پسند آ گیا، چنانچہ رشتہ ڈالا گیا اور قبول کر لیا۔ یوں حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ہو گئی۔ رخصتی کے وقت بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی اور حضرت عبداللہ کی 18 سال تھی۔ ابتدائی دنوں میں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ دنوں میں بی بی آمنہ کو امید ہو گئی اور ایک قافلہ تھا جو شام جا رہا تھا تجارت کے لیے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹے آپ بھی چلے جاؤ، واپسی پہ کچھ بچت ہو جائے گی اور گھر کے اخراجات میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے رخت سفر باندھا۔ اب وہ دن بی بی آمنہ کے لیے بڑا اداس دن تھا کہ شادی کے چند ہی دن کے بعد خاوند جا رہے، اور اس وقت کا سفر کوئی 1 یا 2 دن کا سفر نہیں ہوتا تھا، 4-6 مہینے لگ جاتے تھے آتے جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ روانہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ بڑی غمگین ہے، تو انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، آمنہ میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا نا، تم دروازے کے قریب میرا استقبال کرنا، میں چاہتا ہوں گھر آ کر میں پہلے تمہیں ملوں۔ بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ آ گیا۔ جب قافلہ آیا تو مکہ مکرمہ میں تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر گھر کے اندر عورتیں بچوں کو تیار کر رہی تھیں، کھانے بنا رہی تھیں، گھر کی صفائیاں ہو رہی تھیں کہ اپنے خاوندوں کا استقبال کرنا ہے۔ صبح سے قافلہ آیا اور سب اپنے گھروں کو چلے گئے، اور بی بی آمنہ اپنے وعدے کے مطابق دروازے کے قریب آ کر گھر کے صحن میں انتظار میں بیٹھ گئی کہ کب میرا خاوند دروازہ کھولے گا اور میں خاوند کا استقبال کر کے ان کو اہلا و سہلا کہوں گی، مگر کوئی نہیں آیا۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا، میں مسئلہ کیا بنا؟ پتہ چلا کہ واپسی کے سفر میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا تھا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے، سسرال والوں نے دیکھا کہ بچہ ہے، بخار ہے، سفر ہے، گرمی ہے، انہوں نے کہا بھائی سفر نہ کرو، یہاں چند دن ٹھہر جاؤ، صحت ہو جائے گی تو پھر چلے جانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے اور قافلہ آ گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بی بی آمنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک تو ہجر کے ایام، انتظار کی گھڑیاں، اور پھر خاوند بیمار آیا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عبداللہ کی مکہ مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے 3 ماہ پہلے آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں
بچے کی ماں تو بننے والی تھی، لیکن عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، الٹیاں آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سر چکراتا ہے، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر میں 3 تبدیلیاں محسوس کرتی تھی۔ کون سی تبدیلیاں؟ ایک تبدیلی تو یہ کہ مکہ مکرمہ کی لڑکیاں زمزم کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تھی، میں جب پانی بھرنے جاتی، پانی جو تھا وہ سطح کے بالکل قریب آ جاتا تھا، ویسے لڑکیوں کو ڈول نیچے سے نکالنے پڑتے تھے اور میں ویسے ہی ڈول بھر لیتی تھی۔ تو مکہ مکرمہ کی لڑکیاں مجھے اپنے پاس کھڑا رکھتی، آمنہ تم یہاں کھڑی رہو، ہمارے لیے پانی نکالنے میں آسانی ہوتی۔ چنانچہ یوں پانی آسانی سے نکلنا ایک برکت میں یہ دیکھتی تھی، اور دوسری برکت میں یہ دیکھتی تھی کہ میں جہاں جاتی تھی بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوتا تھا، اور تیسری برکت میں یہ دیکھتی تھی کہ میں جہاں سے گزرتی تھی درختوں کی ٹہنیاں اس طرح جاتی تھی گویا درخت بھی مجھے سلام کرتے ہوتے۔ تو بیوی آمنہ مطمئن بہت تھی، مگر ان کو یہ احساس تھا کہ بچہ ہونے والا ہے اور اس وقت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس رات عجیب واقعات ہوئے۔ پہلی بات، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس نے پوچھا کو بلا کے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 14 کنگرے گر گئے ہیں۔ انہوں نے جی ابھی تو 14 پشتوں تک آپ کی سلطنت باقی رہے گی۔ وہ مطمئن ہو گیا، لیکن اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی اولاد نے جلدی جلدی مر جانا ہے اور 14 کنگریوں کا جو ہے نا ٹائم مکمل ہو کے حضرت عمر اللہ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کا محل فتح ہو جانا۔ پھر ایران کے اندر ایک آتش کدہ تھا، 1000 سال سے اس کی آگ نہیں بجھی تھی، وہ اس میں لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے اور اس کو جلاتے رہتے تھے، وہ آگ یکدم بجھ گئی۔ تو اس قسم کی نشانیاں اس رات دیکھی۔ نبی علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو وہ صبح کے قریب شہری کا وقت تھا، گھر میں تیل جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، یعنی ولادت کا وقت ہے اور گھر میں روشنی نہیں ہے، اتنی فخر کی کیفیت۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں کی طرح زندہ رکھنا، مسکینوں کی موت عطا کرنا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے کھڑا فرما دینا۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا امت کے مساکین کے لیے رحمت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یتیمی کی حالت میں پیدا کر کے یہ دکھانا تھا کہ دیکھو لوگو، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس دو فشانی سے، وہ جس کو آرزو بڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیم دل یحییٰ میں ارما رہ گئے، جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورتیں اپنے بچے کو دیہاتی علاقے میں بھیج دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ایک تجارتی مرکز تھا، قافلے آتے جاتے رہتے تھے، اور قافلے آنے جانے سے وبائی امراض پھوٹا تھا کہ بچے کو مرض نہ ہو جائے، تو دیہات کے اچھے ماحول میں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ سے پاک ہو کر وہ پلتے رہیں۔ چنانچہ طائف کے قریب ایک جگہ ہے جہاں کی ایک خاتون، اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، وہ اپنے خاوند کے ساتھ اور 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ چلی کہ ہم چلتے ہیں اور جا کے کوئی بچہ گود میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم اس کی پرورش کریں گے اور پھر اس پر ہمیں کچھ اجرت ملے گی تو آسانی ہو جائے گی۔ حلیمہ کے پاس ایک تھی اور ایک گدھی تھی، باقی عورتوں کی سواریاں صحت مند تھی۔ اب وہ آگے نکل جاتی، حلیمہ اور اس کے خاوند پیچھے رہ جاتے۔ ایک دفعہ انتظار کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ ان عورتوں نے کہا حلیمہ اگر اس طرح ہم آپ کی وجہ سے رکتی رہیں گے تو ہم تو پھر رات گئے، تم بعد میں آ جائیں، ہم جاتے ہیں، ہم بچوں کو گود لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ عورت اور ابھی انہوں نے اپنی گود لے لی ہے۔ عورت آمنہ کے گھر اور پتہ چلتا ہے جی یہ بچہ یتیم ہے، نہیں تو ہمیں کیا اس پر کچھ انعام ملے گا، وہ واپس چلی جاتی۔ اب آمنہ کے دل پہ چوٹ تھی
کہ آج میرے زندہ ہوتا بچے کو بھی یہ عورتیں لے اور میرے بچے کو باپ کی سرپرستی حاصل ہوتی۔ آمنہ سوچتی تھی میرا بیٹا میرا خاوند ہوتا تو وہ اپنے بچے کو پیار دیتا، محبت دیتا اور اپنے بچے کو لے کے جاتا، کوئی کھلونا لے کے دیتا۔ آمنہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے اس کے لیے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا لیا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب اس بچے کو لے کے بیت اللہ گئے برکت کے حصول کے لیے۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے بیت اللہ لایا جاتا تھا۔ عبد المطلب نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب بچے کو لے کر آئے، بڑے خوش تھے، کہنے لگے آمنہ میں نے بچہ کا نام سوچ لیا ہے۔ کیا نام سوچا ہے؟ کہ میں نے اس کا نام سوچا ہے محمد۔ یہ ایسا نام ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا نام بھی نقطے کے بغیر اور محمد کا نام بھی نقطے کے بغیر۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے وہ نقطہ جو ہے نا وہ ہاتھ لگی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے جس میں شرک کی گنجائش ہوتا ہے۔ اس نام میں کوئی نقطہ نہیں تو شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ اپنی خدائی میں یکتا اور محمد میں یکتا۔ ایک اور بات پہ غور کیجیے کہ اللہ نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھا اور نبی علیہ السلام کا نام بعد میں رکھا۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ کا نام پہلے پڑھتے ہیں، محمد کا نام بعد میں پڑھتے ہیں۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے بندو تمہاری زبانوں پہ غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا بکتے رہتے ہو، تمہاری ناپاک زبانیں میرے محبوب کا نام نہ لیں، پہلے میرا نام لے کے اپنی زبان کو پاک کر لو، پھر میرے محبوب کا نام لے لو۔ حلیمہ جب پہنچی تو مکہ مکرمہ میں جتنے بڑے گھروں کے بچے تھے وہ عورتیں لے کے چلی گئی۔ ایک گھر کا پتہ چلا کہ جس میں بچہ تو ہے باپ فوت ہو گیا ہے، تو حلیمہ نے سوچا چلو میں جا کے دیکھتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک باریک کپڑا ڈالا گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کپڑا اٹھا کے بچے کو دیکھا تو بچہ مسکرایا، اور بچے کی مسکراہٹ اتنی اچھی تھی کہ میں تو اپنا دل ہی دے بیٹھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا پرورش پر، بچے کی مسکراہٹ تو ملے گی، تو میرے بچے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے کہا حلیمہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ آمنہ نے کہا کہ اچھا میں بچے کو دیتی ہوں، مگر اس کے دادا آ رہے ہیں، ان کو آنے دو۔ لو جی آ گئے۔ اب حلیمہ بچہ لینے کو تیار، آمنہ بچہ دینے کو تیار۔ تو عبد المطلب نے پوچھا کہ حلیمہ تم بچے کو کیوں لے رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں شہروں کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا میں ملکوں میں پھرنے والا بندہ ہوں، میں نے کبھی کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت جبریل السلام پاس ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ بتائیں اس بچے کے حسن کے بارے میں، تو وہ جواب دیتے آمنہ تم نے شہروں میں ایسا حسن دیکھا، حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا حسن دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا حسن دیکھا، میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، میں نے پوری دنیا میں ایسا حسن جمال نہیں دیکھا۔ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آزری، ہر چند وسط میں کنم در حسن زاں بالات بسیار خوبہ دیدام اما تو چیزیں دیگری۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا جاتا کہ یا اللہ اس بچے کے حسن کے بارے میں آپ فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہ جواب آتا تم لوگوں نے دنیا میں ایسا حسین نہیں دیکھا، میری کائنات میں اس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ کسی شاعر نے حلیمہ کے بارے میں اشعار لکھے ہیں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، نی انگلی نپا کے تو ویڑے دے دادے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے، نی عرشاں دا چنے کھلونا بھی جسدا تو کھڑیندی بھی ہو سے، نوا کے دعا کے تے سرما بھی پا کے تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تقدیر تے رہی ہیں چمیندی بھی ہو سے۔ بچے کو جب ماں تیار کر لیتی ہے نا تو پھر وہ سوچتی ہے اس کو نظر نہ لگے، تو کئی دفعہ تھوڑی پکڑ کے اس کو کہتی ہے ذرا مجھے ہنس کے دکھاؤ، مسکرا کے دکھاؤ۔ اس کا مطلب
نظر اتر جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حلیمہ تیرے کیا مقدر ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کے محبوب کو جو ہے وہ سجا دھلا کے پھر تو ہنساتی ہوگی۔ کدی نال تیرے نزاکت سونا وہ رسدہ بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے۔ کئی دفعہ بچے اپنی ماں سے روٹھ جاتے ہیں تو مائیں ان کو پیار سے سمجھاتی ہیں، بیٹا ماما سے نہیں روٹھتے، ماما سے نہیں جو ہے نا وہ خفا ہوتے، بیٹا ذرا ہنس کے دکھاؤ مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی حلیمہ تو اتنی قسمت والی ہے کہ تو اس قسمت والے بچے کو جو ہے وہ پیار کرتی تھی اور اس کو ہنسانے کی کوشش کرتی تھی۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لے کے باہر آئی، خاوند انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ حلیمہ بچے کو لے آئی؟ اس نے کہا ہاں لے آئی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ بچے کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ اب وہ واپس جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہونے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حلیمہ اپنے گود میں بچے کو لے کر بیٹھی، جب اس کا خاوند کے اوپر بیٹھا کہ میں اونٹ کو چلاؤں تو اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جب نیچے اترتے ہیں تو اونٹ چلنے کو تیار، جب اونٹ پر بیٹھتے ہیں تو اونٹ جو ہے انکار کر دیتا ہے۔ بڑی پریشانی کیا ہوئی؟ تو حلیمہ نے کہا کہ ایسے کریں کہ مجھے بچہ دے کے آگے بٹھائیں، آپ پیچھے بیٹھیں۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو گود لے کے آگے بیٹھی اور خاوند پیچھے بیٹھا۔ اب اونٹ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اونٹ جو کمزور تھا، جو بیمار تھا، جو آتے ہوئے چل ہی نہیں پاتا تھا، اب وہ تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اتنا تیز بھاگا کہ جو عورتیں پہلے بچے لے کے چلی تھی وہ راستے میں تھیں اور حلیمہ کا اونٹ ان سے، تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی؟ میں نے سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل گیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں چند بکریاں تھیں جن کا دودھ جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے کم تھا تو ہم پریشان ہوتے تھے، مگر اس بچے کو لے کے جب وہ گھر آئے تو گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ میرا خاوند بھی مجھے کہنے لگا حلیمہ یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گھر میں اتنا دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو محل میں پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں پالا۔ اللہ چاہتے تو تم کو بھی کسی حلیمہ کے غربت کا دکھانا تھا کہ جس کے پاس ککھ بھی نہیں، یہ بچہ ایسی برکتوں والا کہ آیا تو اب آ گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا ایک اور بچہ بھی تھا، مگر یہ بچہ ایک طرف سے دودھ پیتا تھا، دودھ اپنے دوسرے بچے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی بچپن میں اللہ نے ان کے اندر یہ انصاف رکھا تھا۔ چنانچہ بچے کو پالتے رہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو کوئی 15-16 سال کی تھی، وہ بکریاں چراتی تھی۔ اب بکریاں جو تھیں وہ خوب پیٹ بھر کے آتی اور خوب دودھ دیتی، تو بنو سعد کی عورتیں حلیمہ سے پوچھتی حلیمہ تم بکریاں کہاں چراتی ہو؟ ہم بھی بکریاں وہیں چرائیں گے تاکہ ہماری بکریاں بھی زیادہ دودھ دیں، مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہیں دیتی تھی۔ ایک دن صبح 10-11 بج گئے اور بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئیں۔ ماں نے شیمہ سے پوچھا کہ شیمہ آج تم بکریاں چرانے نہیں گئی؟ انہوں نے کہا اماں گرمی بہت ہے، بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی۔ شیمہ تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، گھر میں جوان بچی تم ہی ہو، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ شیمہ نے کہا اماں میں یہ کام کروں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ چھوٹا بھائی جو محمد ہے نا، اس کو میرے ساتھ بھیج دے۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی عقل کی بات کرو، تم بچے کو سنبھالو گی یا بکریاں چراؤ گی؟ اماں بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں بھی سنبھال لوں گی، اور اگر بھائی کو نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے بکریاں بھی نہیں سنبھلتی۔ اب ماں نے ذرا پیار سے پوچھا کہ شیمہ بتاؤ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو شیمہ نے جواب دیا بھائی کو لے کر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ راستے میں راہب ملا، اس نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھائی بہت بڑی شخصیت بنے گا۔ تعریف سن کے بڑا اچھا لگا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب میں جاتی ہوں تو میں ایک جگہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں، میری بکریاں جلدی جلدی گھاس چن کے آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد باتی وقت یہ بکریاں اور میں بس اس بچے کی شکل ہی دیکھتی رہتی ہیں، اس کی وردی کو ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے وہاں پر پرورش پائی۔ شیمہ نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک لوری بنائی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ جیسے عورتیں دعائیں دیتی ہیں نا
انشاءاللہ عمر دراز ہوگی، اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے۔ تو شیما کی یہ دعا تھی، ربنا ابقی لنا محمدا۔ 4 سال کے بعد حلیمہ بی بی آمنہ کے پاس جب بچے کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو اس وقت بی بی آمنہ کو دل میں خیال آیا کہ مجھے بہت عرصہ ہوا میں اپنے میکے نہیں گئی، تو میں بچہ لے کے جاتی ہوں، میکے والوں کو بچہ بھی دکھاؤں گی اور ایک چکر لگا کے آتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب سے اجازت مانگی اور بچے کو لے کے اور ایک باندی کو لے کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ جو دیکھتا تھا بچے کو وہ حیران ہوتا تھا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ بی بی آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی گئی۔ نبی اسلام فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے اتنا یاد ہے کہ میری والدہ قبر پہ کھڑی رو رہی تھی اور والدہ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ چھوٹا بچہ تھا نا، تو ماں کی آنسو دیکھ کر بچے نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اب بی بی آمنہ کیوں رو رہی تھی؟ شاید وہ حضرت عبداللہ سے خیال میں باتیں کر رہی تھی کہ عبداللہ آپ نے مجھے ایک امانت دی تھی، کاش آج آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بچہ کتنا خوبصورت ہے جسے لے کے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بی بی آمنہ وہاں سے واپس چلی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں ابوا ایک مقام تھا، وہاں پہنچے تو بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد کی وفات ہو گئی، نہیں دیکھ سکے، اور اب 6 سال کی عمر ہے اور والدہ بھی فوت ہو گئی۔ 6 سال کا بچہ تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس باندی نے واپسی کا ارادہ کیا، تو جب سواری پر چڑھنے لگی تو دیکھا کہ بچہ نہیں ہے۔ باندی نے کہا چلو محمد ہمیں واپس جانا ہے، تمہارے دادا انتظار میں ہوں گے۔ تو بچہ کہنے لگا نہیں تم چلی جاؤ، میں یہیں اپنی اماں کی قبر پہ زندگی گزار لوں گا۔ بچے کے دل پہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا اپنی والدہ کی جائی کا، کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح بچے کو منا کے وہ باندی بچے کو لے کے چلی۔ ادھر دادا عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ کافی دن گزرنے کے بعد وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اداس ہو گئے تھے۔ وہ روزانہ صبح کا ناشتہ کرتے اور مکہ مکرمہ سے آنے والا جو راستہ تھا اس کے اوپر بیٹھ کر انتظار کرتے کہ کب میری بہو آئے گی پوتے کو لے کے اور میں اپنے پوتے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ کئی دن گزر گئے، کوئی خیال ہی نہیں، کوئی آثار ہی نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا ایک عورت ایک بچے کو لے کے آ رہی تھی۔ عبد المطلب خوش ہو گئے، جب قریب آئے تو دیکھا کہ وہ بی بی آمنہ نہیں تھی بلکہ وہ تو باندی تھی۔ پوچھا بھئی آمنہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بچے کا باپ تو پہلے ہی جدا ہو گیا تھا، اب اس کی والدہ بھی اس سے جدا ہو گئی۔ اب اس بچے کی محبتوں کا سارا مرکز اس کے دادا تھے، عبد المطلب جو تھے۔ بہت اٹیچ تھا پوتا اپنے دادا ابو سے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 سال کے بعد دادا ابو بھی فوت ہو گئے۔ کسی کو زندگی میں اتنی جدائیاں برداشت نہیں کرنی پڑی ہوں گی جتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں اور ان کو اللہ نے ان تمام مجاہدوں میں سے ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ان مصائب و آلام کے اوپر صبر کریں تاکہ اللہ کا ذخیرہ بنا دے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی صاحب نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور غزوہ حنین ہوئی۔ غزوہ حنین میں 6000 قیدی اور 12000 بکریاں آئیں مال غنیمت میں۔ صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے یہ ہے کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں۔ تو نبی نشان نے فرمایا ارے عبداللہ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری بہن نہیں تھی، یہ کون عورت ہے جو میری بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اسے لے کے آؤ۔ چنانچہ شیما آئی، بوڑھی ہو چکی تھی، کہ باتیں یاد دلائیں کہ آپ چھوٹے تھے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں اور میں آپ کو گود میں لے کے پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور اللہ نے آپ کو اتنے بخت لگا دیے کہ آج میں بھی قیدی ہو کے آپ کے پاس آئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھائی اور شیما کو کہا کہ تم اس چادر کے اوپر، یہ عزت افزائی ہوتی تھی، امت کو سکھایا کہ دیکھو بہنوں بیٹیوں کی عزت ایسے کی جاتی۔ پھر آپ نے شیما کو یہ آپشن دی کہ اگر چاہو تو میرے پاس رہو، میں تمہاری کفالت کروں گا، خرچہ ہر ممکن جو ہے وہ ذمہ داری پوری کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے قافلے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو واپس جانے کی اجازت دی
اور 2 صحابہ کے ذمہ لگایا کہ میری بہن کو واپس اس کے قبیلے میں پہنچا کے آؤ۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں، زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم ہے زیر نگی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ ہر صفت عطا فرما، عربی زبان کے جتنے اور ہر باتی نام بنتا ہے وہ صفت نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، الف